بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں ناظرین اکرام خیر عافیت سے ہوں گے۔ طریقہ تعلیم سے متعلق 18 امور اجمالی طور پر میں نے ذکر کیے تھے، اور میں نے عرض کیا تھا کہ انشاءاللہ میں ان تمام امور کو وضاحت کے ساتھ تفصیلاً بیان کروں گا۔ ان میں سے ایک امر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت معلم پر بات ہو چکی ہے، اور وہاں میں نے ایک آیت اور کچھ احادیث مبارکہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معلم ہونا ثابت کیا تھا۔ آج طریقہ تعلیم سے متعلق دوسرا امر نبوی طریقہ تعلیم، اس پر انشاءاللہ میں نے بات کرنی ہے۔ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان تمام تر صفات و کمالات سے نوازا تھا جو ایک معلم میں ہونی چاہیے۔ معلم اور معلمات میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوی طریقے پر عمل کرے۔ جو طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کے طرز عمل سے ثابت ہے، اس پر عمل کرے اور اتباع سنت میں رہ کر، تاکہ ہمیں اتباع سنت کی وجہ سے برکت بھی حاصل ہو اور ہماری پڑھائی میں معیار بھی آئے۔ تو نبوی طریقہ تعلیم میں کچھ چیزیں میں ذکر کروں گا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے اپنی بات کو سمجھاتے تھے۔ ان میں سب سے پہلی چیز کہ اپنے عمل کے ذریعے سے لوگوں کو بات کا حکم کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی کام کا حکم دیتے تھے تو خود سب سے پہلے اس پر عمل کرتے تھے، پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اسی طریقے سے اس پر عمل کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق قرآن کریم ہیں، اور اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ آپ ہی میں سے آپ ایک رسول جو اس تمام امت کے لیے ایک نمونہ ہے، لمن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرِ، جو اللہ سے آخرت کے دن کی امید رکھتا ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہترین نمونہ ہے ہر آدمی کے لیے کہ ہم اس کے طور و طریقوں پر عمل پیرا ہوں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صلو کما رأیتمونی اصلی، جس طریقے سے تم مجھے دیکھتے ہو نماز پڑھتے ہوئے، اسی طریقے سے تم بھی نماز پڑھا کرو۔ تو یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کا حکم دیا ہے، خود سب سے پہلے اس کو عمل کر کے دکھایا، اس کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس عمل کو اسی طریقے سے کیا کرتے تھے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ تمام معلم اور معلمات خود اپنے عمل کے ذریعے سے لوگوں کو، اپنے طلباء اور طالبات کو دکھائے، عمل کر کے ان کو وہ عمل دکھائے۔ مثال کے طور پر درسگاہ میں اول ٹائم پر آنا، اور درسگاہ کے علاوہ دوسرے کاموں میں مشغول نہ رہنا، اور سنتوں کا اہتمام کرنا، تہجد کا اہتمام کرنا، یہ ساری ایسی چیزیں ہیں کہ ہم ان پر عمل کریں اور لوگوں کے لیے ہم نمونہ بنیں، طلباء اور طالبات کے لیے ہم نمونہ بنیں، تاکہ یہ چیزیں عملی طور پر ان کے اندر منتقل ہو۔ دوسری بات، جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا کہ کچھ باتیں میں ذکر کروں گا۔ پہلی بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود عمل کے ذریعے سے لوگوں کو بات سمجھاتے تھے۔ دوسری بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مثال کے ذریعے سے بات سمجھایا کرتے تھے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ قبیلہ جوہینہ کی ایک عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہنے لگی کہ میری والدہ نے ایک منت مانی تھی، لیکن وہ منت پوری کرنے سے پہلے مر گئی، ان کا انتقال ہو گیا۔ اب یہ ہے کہ کیا میں ان کی طرف سے وہ منت پوری کر سکتی ہوں؟
اور وہ منت یہ تھی کہ اس عورت نے منت مانی تھی کہ میں حج کروں. تو اس کی بیٹی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا میں ان کی طرف سے حج کر سکتی ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتایا، مثال دے کر بات واضح کی کہ اگر آپ کی والدہ کے اوپر کسی کا قرض ہوتا اور وہ قرض آپ اپنی والدہ کی طرف سے ادا کرتی تو کیا آپ کی والدہ کا وہ قرض ادا ہو جاتا؟ تو وہ عورت کہنے لگی جی ہاں وہ قرض ادا ہو جاتا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ زیادہ حقدار ہے کہ تم ان کا حق پورا ادا کرو. حج کرنا اپنی والدہ کی طرف سے یہ اللہ کا حق ہے. اگر تم نے اپنی والدہ کی طرف سے حج کیا تو ان کا یہ حق پورا ادا ہو جائے گا. اللہ کا حق ہے ان کی طرف سے پورا ادا ہو جائے گا. اور یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. ایک اور حدیث ہے سنن ابی داود سے روایت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دے کر بات سمجھائی کہ نیک آدمی کی مثال ایسی ہے جیسا کہ اگر تم کسی مشک والے کے پاس جاؤ اور وہاں صرف بیٹھ جاؤ تو اور اگر مشک نہ بھی لو تو تمہیں خوشبو ضرور آئے گی. اور اگر تم برے آدمی کے ساتھ بیٹھو، اس کی مثال دی کہ برے آدمی کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ایک آدمی بٹی والے کے ساتھ بیٹھ جائے اور صرف وہاں بیٹھا رہے تو اگر اس کے کپڑوں پر چنگاری نہ بھی آتی ہو تو دھواں کہیں کا نہیں گیا، دھواں اس کے پاس ضرور آئے گا. تو اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مثال دے کر بات سمجھایا کرتے تھے. تو یہ ہے کہ طلباء کرام کو ہم بھی ایسی چیزیں ہیں جن میں مثال کے ذریعے سے ہم ان کو بات سمجھا سکتے ہیں. تیسری چیز، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات لکیر کھینچ کر ایک بات سمجھایا کرتے تھے. اس سے متعلق ایک روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سیدھی لکیر کھینچی اور فرمایا صحابہ اکرام سے کہ یہ سیدھا راستہ ہے، اللہ عز و جل کی طرف یہ راستہ جاتا ہے. اور اس کے دائیں طرف اور بائیں طرف 2 لکیریں کھینچی، 2 لکیریں بائیں طرف اور 2 لکیریں دائیں طرف کھینچی اور فرمایا کہ یہ شیطان کا راستہ ہے. اور پھر آگے ایک قرآن کی آیت تلاوت فرمائی، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ. فرمایا کہ یہ سیدھا راستہ جو ہے یہ اللہ کی طرف راستہ جاتا ہے، اس پر چلو گے تم اللہ کو پاؤ گے. اور اگر دوسرے راستوں کی طرف، دائیں اور بائیں والے راستوں کی طرف تم جاؤ گے تو بھٹک جاؤ گے، اللہ سے دور ہو جاؤ گے. تو اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لکیر کھینچ کر صحابہ اکرام کو بات سمجھائی. اسی سے متعلق اور مثال میں دیتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ اکرام کے سامنے 4 لکیریں کھینچی، 1 2 3 4 لکیریں کھینچی اور صحابہ سے پوچھا کہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ یہ 4 لکیریں میں نے کیوں کھینچی؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ ہی زیادہ جانتے ہیں. فرمایا کہ ان 4 لکیروں سے میری مراد یہ ہے کہ جنت میں جو سب سے افضل جنتی عورتیں ہیں وہ 4 ہیں. سب سے پہلے نام لیا خدیجہ بن خویلد رضی اللہ عنہا کا. دوسرے نمبر پر فرمایا فاطمہ بنت محمد جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں. تیسرے نمبر پر فرمایا مریم بنت عمران اور چوتھے نمبر پر فرمایا کہ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ ہیں کہ یہ جنتی عورتوں میں سب سے افضل عورتیں ہیں. تو اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات لکیر کھینچ کر لوگوں کو، صحابہ کرام کو بات سمجھایا کرتے تھے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ بچوں کو ہم جتنا بھی آسانی اور سہولت والا طریقہ دیں گے سمجھانے کے اعتبار سے تو بچے جلد ہماری بات کو لیں گے اور ان کے ذہن میں بات بیٹھ جائے گی. کبھی ہم ان کو مثال دے کر سمجھائیں اور ہم جو ہیں کبھی ان کو اپنے عمل کے ذریعے سے عمل دکھا کر سمجھائیں. اور کبھی اگر ایسی کوئی مثال آتی ہے جس کے ذریعے سے ہم انہیں لکیر کھینچ کر
سمجھا سکتے ہیں تو اس طریقے سے سمجھائیں۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں، اپنا خیال رکھیے گا، امن میں رہیے گا، سلامتی اور خوشحالی میں رہیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔